ان سے پوچھا حضرت میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے؟ پانی کا طریقہ بتاؤ۔ میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے؟ کھانے کا طریقہ بتاؤ۔ میرے نبی کپڑا کیسے پہنتے تھے؟ کپڑے کا طریقہ بتاؤ۔ میرے نبی بات کیسے کرتے تھے؟ سوتے کیسے تھے؟ اٹھتے کیسے تھے؟ کاروبار کیسے کرتے تھے؟ بزنس کیسے کرتے تھے؟ سارے طریقے بتاؤ۔ اب ہر طریقہ مصطفیٰ کے طریقے پہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اگر آپ کریں گے تو، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، میری گارنٹی ہے۔ تم اپنے طریقے پہ کرو گے تو تمہیں اچھا ضرور لگے گا، مگر زندگی میں کڑھن رہے گی، سکون نہیں ہوگا، میری گارنٹی ہے۔ سکون ٹیبلیٹوں میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، گگن میں، گٹکے میں نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا لوگو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کاروبار کرتے ہو، جھوٹ بول کے سوچو کہ زیادہ کما لو گے، کتنا کما لو گے؟ جتنا زیادہ کماؤ گے اتنا بیماری میں چلا جائے گا۔ اور اگر سچ بول کے تجارت کرو گے، بزنس کرو گے، کاروبار کرو گے، ظاہری طور پر تھوڑا آئے گا مگر رکا رہے گا، رکا رہے گا، رکا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے جتنا تیرے نصیب میں لکھ دیا، جھوٹ بولے یا سچ بولے مل کے رہے گا۔ تمہارے نصیب کا اگر دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہوگا تب بھی مل کے رہے گا، اور تمہارے نصیب کا نہیں ہے تو منہ میں ہوگا نا تب بھی نکل جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، تقریر بالکل شروع مکمل طور سے کر چکا ہوں میں۔ ایک نبی کا صحابی، نبی کا غلام، نبی کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد میں سلام پھیرتا، سلام پھیرنے کے بعد گھر چلا جاتا، دعا نہیں مانگتا۔ آواز صاف آ رہی ہے ساؤنڈ کی کہ نہیں؟ اچھا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی کے پاس میں اگر کوئی بچہ بول رہا تو اس کو خاموش کرے رہے۔ ایک صحابی روزانہ نماز پڑھتا، آپ لوگ خاموش ہو جائیں یار، کیا بات ہے؟ آپ میں یا اس میں کیا فرق ہے جو موٹر سائیکل کا ایکسیلیٹر بڑھا کے گیا ہے؟ اگر آپ ہے کرو گے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میری تقریر تو شروع اس بات پہ ہوئی ہے، جہالت دور کرو، ادب قریب لاؤ، نیچا ہو کے رہا کرو۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں، جہاں چار لوگ ہوں وہاں ہنسا نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ آدمی سمجھتا کہیں مجھ پہ تو نہیں ہنس رہا یہ۔ اور جہاں چار لوگ بیٹھے ہوں نا وہاں ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کیا کرو۔ میں علم مجلس بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے ہم اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور ابھی ایک آدمی ان کے کان میں بات کرنے لگا گا تو میں سوچوں گا کہیں میری تو مخالفت نہیں کر رہا۔ ہمیشہ یاد رکھیں آپ یہ کچھ یہ علم مجلس ہوتے ہیں، ان کو ضروری ہے فالو کرنا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے، ایک نبی کا صحابی ہے، نبی کا غلام ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا نہیں مانگتا، بغیر دعا کے چلا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے غلام، میرے صحابی، یہ تو بتاؤ فجر کی نماز پڑھتے ہو، نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کو چلے جاتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے فجر کے بعد کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے؟ اور میرے غلام صحابی، اگر دعا کرنے والا آمینہ کا لال ہو تو اس دعا کی قبولیت کا تو کہنا ہی کیا ہے یار۔ جس دعا کو نبی کر دے مجھے بتا اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ اے میرے صحابی، صبح کی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر آمینہ کا لال دعا کرے تو جلدی قبول ہوتی ہے، تو دعا کیوں نہیں کرتا؟ روزانہ کیوں چلا جاتا ہے؟ صحابی رونے لگا، صحابی رونے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کی آقا رونے کی بات یہ ہے کہ میری دکھتی ہوئی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آقا، جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں نا تو انہیں بستر پہ سوتا چھوڑ کے آتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے آقا، اس یہودی کے آنگن میں ایک درخت ہے کھجور کا اور وہ اس کی شاخیں میرے آنگن میں آئی ہے آقا، رات کو جب میں سو جاتا ہوں میں تو نماز پڑھنے ادھر آ جاتا ہوں لیکن اس کے پھل چوں چوں کا رات کو گر جاتے ہیں میرے آنگن میں۔ یا رسول اللہ اگر میں یہاں دعا کرنے لگ گیا تو میرے بچے اٹھ کے اس کا کھجور اٹھا کے نہ کھا لیں آقا، وہ تو حرام ہوگا، اس لیے تو وہ پڑوسی کا مال ہے، میرا مال
قبول نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ جلدی نماز پڑھتا ہوں، سلام پھیرتا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد آقا میں اپنے آنگن میں جاتا ہوں تاکہ میرا کوئی بچہ اٹھ نہ جائے، اپنے دامن میں سارے پکے ہوئے کھجور کو اکٹھا کر لیتا ہوں، اور اکٹھا کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں پڑوسی کے دروازے پہ جاتا ہوں اور اس یہودی کو دے کر بولتا ہوں یہ رات بھر کی تیری امانت ہے، اسے تھام، اسے لے لے یا رسول اللہ۔ اگر میں دعا کرنے لگا تو میرا بچہ کوئی اٹھ کے اس کا کھجور منہ میں نہ دے لے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ یار مجھے بتائیے، یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ ہمارے ہاں تو کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کی چیز مل گئی تو آدمی سمجھتا ہے اس پہ تو میرا ہی حق ہے نا، آدمی سوچتا ہے تو میرا ہی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ چیز اس کی ہے تو اسی کی رہے گی۔ اگر کسی کا پھل تیرے آنگن میں گر گیا، کسی کا کھیت کا مال، کسی کے کھیت میں پیڑ ہے اور اس کا پھل تیرے کھیت میں گر گیا تو اس پھل کا حقدار تو نہیں ہے، اس پھل کا حقدار وہی ہے جس کے کھیت میں کھڑا ہے۔ عرض کی آقا بتائیے میں دعا کروں یا اپنے بچوں کو حرام کھانے سے بچاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول بھی کب ہوتی ہیں۔ حرام کھا کے مکہ شریف میں جا کے دعا کر لو، حرم میں، کعبے میں جا کے دعا کرو، قبول نہیں ہوگی۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں۔ کچھ لوگ دلالیاں کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، پڑوسی کا مال مار رہے ہیں، ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں، او تمہاری عمریں بیکار ہیں، کسی کام کے تمہارے عمریں نہیں ہے۔ یہاں تو کسی کا حق مار کے گیا ہے، ایک عمرہ نہیں 1000 عمرہ کر لے، تیرا ایک عمرہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پڑوسی کا حق مار رہا، یہاں بھائیوں کا حق مارے ہوئے، یہاں کسی کا قرضہ نہیں دیا، وہاں عمرے پہ عمرے تیرے چل رہے ہیں۔ اگر لوگوں کا حق مارتا ہے، اگر حرام کھاتا ہے تو کعبے میں جا کے دعا کر لینا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جب حلال تو نے کھا کے دعا کی ہے، لوگوں کا حق نہیں مارا ہے، تو خدا کی قسم جہاں دعا کرے گا وہاں تیری دعا قبول ہوگی۔ نبی نے فرمایا اگر حرام کھاتا تو حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول ہی کب ہوتی ہیں؟ تو یہاں دعا کرتا تھا، تیرے بچے وہاں حرام کھاتے رہتے۔ تو تیری دعا کس کام کی تھی؟ تھوڑا ای کو کم کرو آپریٹر صاحب، تیری دعا کس کام کی تھی؟ نبی نے فرمایا کام تو بہت اچھا کیا تو نے اپنے بچے کو حرام کھانے سے بچایا، اللہ تیری نیت کو قبول فرمائے۔ نبی کا دامن پکڑ لیا، بولے آقا جب تک آپ نے پوچھا نہیں تھا تو چل رہا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا، کھجوریں بینتا تھا۔ کھجوریں بین کے کیا کرتا تھا؟ ہاں بھول گئے تھا کیا کرتا تھا کھجوریں بین کے؟ یاد رکھو، پیچھے والے تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں فارسی بول رہا ہوں۔ اب کس کو دیتا تھا؟ آج کا ہوتا تو دیتا، مر جاتا مار ڈالتا، کہتا پیڑ ہٹا لے میں تیرے گھر لینے گیا، کہتا کہ نہیں کہتا؟ کہتا اپنا پیڑ کاٹ لے ہٹا لے میں تیرے گھر لینے تو نہیں گیا ہوں، یہ رات کو ٹپکتی ہیں کھا لیتا ہوں۔ اور بات کر رہے ہو دینے کی، نماز پڑھنے کی، نماز بھی پڑھنے نہیں جاتا، سوچتا کہ صبح ہی صبح تو ٹپکنے کا ٹائم ہے، اسی وقت نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا، مگر یہ ٹپک رہی ہیں، اور اگر نہ ٹپکتی تو ہلا ہلا کر ٹپکا لیتا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اور کہتا بھیا میں تو بہت لمبا مسلمان ہوں، بہت لمبی چوڑی باتیں ہانکتا، ان مولویوں سے تو میں ہی اچھا ہوں۔ حرام کھائے گا، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا، قل واللہ یاد نہیں، الحمد یاد نہیں، نکاح پڑھے تو اس کو نکاح یاد نہیں، اور کہتا مولویوں سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ عجیب معاملہ نہیں، بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی نہیں ہے۔ اگر اسے نکاح پڑھا ہوگا تو ٹیکیاں لگا لگا کے اس نے نکاح پڑھا ہوگا، سمجھے نا؟ اب نکاح نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، پسینے آ گئے ہوتے ہیں، قل واللہ یاد نہیں ہے۔ ابھی ایک مزار پہ میاں بیٹھا تھا، اس سے میڈیا والے نے پوچھ لیا کیا کرتے ہو؟ بولے ہم فاتحہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کہا سبحانہ سناؤ، تو کہہ رہا چکر آ رہا۔ بتائیے یہ حال ہے۔ اور کہتے ہیں ان مولویوں سے تو ہم ہی اچھے، بھی تم کیسے اچھے ہو جاؤ گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء رات بھر سوتے رہیں اور یہ غیر عالم رات بھر عبادت کرتا رہے، عالم کا رات بھر سونا غیر عالم کی عبادت کرنے سے بہتر ہے، یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ اب زبان سے تم کچھ بھی کہتے رہو،
عالم اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ حساب اسے دینا ہوگا، ایسے نہیں حساب نہیں، حساب اس کے لیے بھی وہ دے گا، لیکن تم ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک امام ہونے کے ناطے اس کی عزت کرو۔ عرض کی آقا میں تو اس کی کھجور دیتا ہوں بین بین کے، اب اگر میں یہاں دعا کرتا رہا میرا چھوٹا بچہ اٹھ گیا، اسے کیا پتا حرام حلال کیا ہے، وہ تو کھجور دیکھ کے اٹھا کے کھا ہی لے گا نا۔ آقا اس لیے میں چلا جاتا ہوں، نبی نے فرمایا اچھا کرتا، لیکن کہنے لگا آقا اب تک تو بتایا نہیں تھا، اب آپ نے پوچھ لیا میں نے بتا ہی دیا، اب میرے اس مرض کا علاج کر دو، اب میرے اس مرض کا علاج کر دو۔ آقا اب میں بچوں کو حرام سے بھی بچانا چاہتا ہوں اور آپ کے پیچھے دعا بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب تک چل رہا تھا، اب یا رسول اللہ پوچھ لیا ہے تو اب تو علاج ہی کر دو۔ اور یہ صحابی تھا، اس کا عقیدہ بڑا پختہ تھا، مدینے والا ہر سمسیا کا سمادھان کر دیتا ہے۔ جتنے جلسے میں آئے ہو اگر کوئی سمسیا ہو تو لے کے بیٹھنا اور نبی کا درود پڑھ پڑھ کے دعا کرنا نبی کے واسطے سے، انشاءاللہ ہر سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، درود پڑھ پڑھ کے نبی کو یاد کر کر کے دعا کرنا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں، جیسے میں آنے والے کوئی ایک اگر چلا گیا تو جانے دو، وہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ آپ کو آج ایسی تقریر سنا کے جاؤں گا، جب تک جیو گے انشاءاللہ جھومتے رہو گے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ میک کی آواز صاف آ رہی ہے؟